بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج فرعون کیسے غرق ہوا اس کا واقعہ بتایا جائے گا۔ تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے۔ یہ بجا ہے مالکے دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ بتا میں تجھ سے کہاں ملوں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے۔ تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ ناظرین، یہ قصہ ہے آج سے تقریباً 3500 سال قبل، جب دنیا کے قدیم ترین ملک پر فرعون کی حکومت تھی۔ اس دور میں مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ اسی طرح روم کا بادشاہ قیصر کہلاتا تھا۔ مگر آج کی ویڈیو میں اس فرعون کا ذکر کریں گے جو موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں گزرا تھا۔ یہ وہی فرعون تھا جس نے نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ قدیم مصر کے دوسرے بادشاہوں کی نسبت یہ فرعون بہت بد کردار ظالم حکمران تھا۔ تقریباً 3500 سال قبل اس ظالم جابر فرعون نے بنی اسرائیل کو زبردستی اپنا غلام بنا لیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم اور قہر سے بچانے کے لیے بھیجا تو خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون اپنی لاکھوں کی تربیت یافتہ فوج کو لے کر بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے پیچھے گیا۔ مگر جب فرعونی فوج نے بنی اسرائیل کے نزدیک پہنچنا چاہا تو خدا تعالیٰ کے حکم سے ایک آسمانی آگ نے فرعونی فوج کا رستہ روک لیا اور انہیں آگے بڑھنے سے روکے رکھا۔ بحیرہ کلزم کے کنارے پہنچ کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصائے مبارک بحیرہ کلزم میں مارا تو اس ہزاروں فٹ گہرے سمندر میں خشک رستہ بن گیا، جس کے بعد بنی اسرائیل کی قوم اس خشکی کے رستے سے گزر گئی۔ مگر جب فرعونی فوج نے اس رستے سے گزرنا چاہا تو حکم الہی سے بحیرہ کلزم آپس میں مل گیا اور یوں فرعونی فوج بحیرہ کلزم سمندر میں غرق ہو گئی۔ ناظرین، بے حیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ فرعون اپنی فوج سمیت سمندر میں غرق ہو گیا، مگر عیسائیوں یہودیوں کا عقیدہ کچھ اور ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق فرعون چونکہ کنارے پر موجود تھا اس لیے ڈوبنے سے بچ گیا تھا اور وہ بعد میں اپنی طبیعی موت مرا تھا۔ ناظرین، سال 1898 میں مصر کی مشہور کنگز ویلی دریافت ہوئی تو مصر کے قدیم بادشاہوں اور فرعون کی حنوط شدہ لاشیں بھی دریافت ہوئیں۔ یہ وہی فرعون تھا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب جو کہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی میں فرمایا تھا کہ تو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کی مثال بنے گا۔ اس دریافت کے 83 سال بعد 1981 میں جب فرعون کی ممی خراب ہونے لگی، ناظرین، ممی کا مطلب سوکھی ہوئی لاش، مصریوں نے لاش محفوظ کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا تھا۔ تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس سے درخواست کی کہ وہ فرعون کی ممی کو نہ صرف خراب ہونے سے بچائے بلکہ اس کی موت کی وجہ کی تصدیق کرے۔ تو پھر ناظرین، اس طرح فرعون کی ممی کو مصر سے فرانس شفٹ کیا گیا۔ جب ممی فرانس ایئرپورٹ پر پہنچی تو اس وقت کے فرانسیسی صدر سمیت فرانسیسی وزراء، تمام افواج کے کمانڈروں اور فوجی دستوں نے فرعون کی ممی کچھ اس طرح سے سلامی دی جیسے کہ کسی بہت بڑے عظیم ہیرو کو دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد فرعون کی ممی پر باقاعدہ ریسرچ کا آغاز ہو گیا جس پر اس وقت کے ماہر ڈاکٹروں نے شرکت کی، جس کی سربراہی اس وقت کے بڑے ریسرچر ڈاکٹر مورس بکائل نے کی۔ ڈاکٹر مورس کی ریسرچ کے بعد ابتدائی طور پر یہ رپورٹ پیش کی گئی کہ ممی پر سمندری نمک کے واضح اثرات موجود ہیں، جو اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ فرعون اپنی طبیعی موت نہیں بلکہ سمندر کے اندر غرق ہوا تھا۔ اس کی موت کی وجہ سمندری پانی تھا، جس کے بعد لاش کو سمندر سے نکال کر اس کی ممی بنا دی گئی تھی۔ جب ڈاکٹر مورس بکائل کو اس بات کا پتہ چلا کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فرعون کو سمندر میں غرق کر کے اس کی لاش کو نشان عبرت کے لیے رکھا ہوا ہے، تو یہ بات ان کے لیے شدید حیرانگی کا باعث تھی۔ وہ اس قدر تجسس کا شکار ہوئے فوراً حقیقت جاننے کے لیے مصر روانہ ہو گئے۔ تو ناظرین، وہاں پہنچ کر یعنی مصر پہنچ کر ایک مسلمان سائنسدان نے فرعون کی موت کے حوالے سے قرآن پاک سے آیت پڑھ کر سنائی جس کا ترجمہ یوں تھا:
کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب وہ سمندر میں ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں اس خدا پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد رہا۔ آج جب تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ ناظرین، ان آیات کو سن کر ڈاکٹر مورس بقائل کہنے لگے کہ قرآن پاک کا نزول فرعون کی موت کے 2000 سال بعد ہوا۔ اس وقت سے لے کر اب تک کوئی فرعون کی ممی کے بارے میں نہیں جانتا تھا، لیکن قرآن نے فرعون کے بارے میں جو پیشگوئی کی تھی وہ آج نزول قرآن کے 1400 سال بعد فرعون کی ممی کے مائکروسکوپک ٹیسٹ سے بالکل سچ ثابت ہو گئی ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر مورس بقائل کو اس ساری صورتحال کے بعد اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ قرآن کریم کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ بلا شبہ دو جہانوں کو پالنے والے رب کا کلام ہے۔ اس کے بعد فوراً ڈاکٹر مورس بقائل نے بڑے مجمع میں کلمہ پڑھ کر قبول اسلام کر لیا۔ ناظرین، یہ وہی ڈاکٹر مورس بقائل ہیں جن کی مشہور کتاب قرآن بائبل سائنس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ ناظرین، آخر میں ایک شعر پر میں بات کا اختتام کرتا ہوں۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ ناظرین، بہت شکریہ۔